حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں وعاذنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موعظۃً، کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع کے اندر ایک واعظ فرمایا، اور اس واعظ کی جو کیفیت تھی اور اس کی جو شیرنی تھی اور اس واعظ کے اندر جو اثر تھا اسے بیان کرتے ہوئے صحابی رسول بیان فرماتے ہیں وجلت منہ القلوب، جس سے جو انسان کا دل ہے نا، دل پگھل گئے اس واعظ کو سن کر کے، اور وزرفت منہ العیون، اور آنکھیں ڈبڈبا گئیں، آنسو جاری ہو گئے، ایک رقت اور ایسی کیفیت صحابہ کرام کے اوپر جاری ہوئی کہ جس کو ان الفاظ کے اندر انہوں نے بیان فرمایا۔ فقلنا یا رسول اللہ، کہ اس کے بعد انہوں نے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ واعظ تو بہت زیادہ اثر انداز ہے، اب آپ ہمیں وصیت فرمائیے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، کہ سب سے پہلے میں جو تمہیں وصیت کرتا ہوں وہ یہ کہ ہمیشہ خدائے قدوس سے ڈرتے رہنا، کیونکہ خدائے قدوس کا ڈر یہ ایسی چیز ہے جو انسانوں کو بہت زیادہ گناہوں سے، بے حیائیوں سے، برائیوں سے، ظلم سے، طغیان سے اور کئی چیزوں سے روکنے والی چیز وہ خوف الہی ہے، وہ خشیت ربانی ہے۔ سب سے پہلی چیز خدائے قدوس سے ڈرنا ہے، اور دوسری چیز ماننا ہے، سننا ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ کس کی؟ یعنی جو رب قدوس کا فرمان عالی شان قرآن حکیم کے اندر موجود ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو تمہارے اولو الامر ہیں، یعنی جو حکام ہیں اسلامی، ان کی بھی اطاعت کرو، اور جو علماء ربانیین ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر و توضیح کے اندر حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تفسیرہ البیان کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ائمہ اربعہ ہیں، یعنی جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، ان کی اطاعت بھی مراد ہے اس سے۔ بہرحال اس کے اوپر تو تفصیل بعد میں ہوگی کبھی۔ ایک جو ہے یہ ہمارے یہاں امارت کا تصور جو اسلام نے دیا ہے نا، کہ تمہارا جو امیر ہو، جو قائد ہو، جو رہبر ہو، جو رہنما ہو، جو آگے چلنے والا ہو، جو تمہارا امام ہو، اس کی اطاعت کرنا اور اس کی بات ماننا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کتنا زیادہ ضروری ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں فَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، کہ اگر تمہارے اوپر ایک غلام کو امیر بنا دیا جائے تو پھر اس کی بات بھی ماننی ہے اور اس کی اطاعت و فرما برداری بھی کرنی ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غیب کی خبر عطا فرمائی، وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ مَن يَعِيشُ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ، کہ تم میں سے جب کوئی بھی میرے بعد، یعنی ان قریب تم میں سے جب کسی کی زندگی زیادہ ہوگی اور وہ کافی دنوں تک وہ جو جیے گا، تو فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو بہت سے اختلاف وہ دیکھے گا۔ کئی طرح کے اختلاف رونما صحابہ کے دور میں تو نہیں ہوئے تھے نا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں، لیکن بہت سے اختلاف ہوئے، کہیں فرقہ اعتزال، کہیں معتزلہ کا، اور کہیں اس کے علاوہ ادریہ اور لا ادریہ، اور اس کے علاوہ کیا کیا الگ الگ نظریات، اور کہیں منکرین زکوٰۃ، اور کہیں مسلمہ کذاب۔ یہ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کے اندر ہی اس نے فتنہ اپنا برپا کر دیا تھا، یعنی بے شمار فتنے ہر طرف نکلیں گے۔ تو اب جب فتنے بے شمار ہوں گے تو کیا کرنا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تو ایسے وقت میں میری سنت کو اپنانا ہے اور میرے صحابہ کی سنت کو اپنانا ہے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی سنت۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں جو ہیں وہ تو سنن ہدیٰ ہیں نا، ان کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے، تو پھر صحابہ کرام کی سنت کیوں ضروری ہے؟ تو دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام، بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے الفقر فخری، کہ
جو فقر ہے یہ میرے لیے باعث فخر ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے مقامات کے اوپر عاجزی اور انکساری کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی یہاں سنت کیا ہے؟ تو اٹھا کے دیکھیے صحیح بخاری، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں اور وضو کا بچا ہوا پانی صحابہ کرام لے کر کے اپنے چہرے کے اوپر مل رہے ہیں، اور پھر جس صحابی رسول کو وہ پانی نہیں ملتا ہے تو دوسرے صحابی کے ہاتھ کی تری کو اپنے ہاتھ کے ساتھ مس کر کے اپنی آنکھوں سے لگا رہے ہیں اور اپنے چہرے کے اوپر مل رہے ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، حضور کا احترام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اس کا اگر درس ملے گا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت سے ملے گا۔ تو اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنانا بھی ضروری ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت کو اپنانا بھی نہایت ضروری ہے۔ اور آگے تاکیداً مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عدوا علیہا بالنواجذ، کہ پختگی کے ساتھ اس کے اوپر قائم رہیے۔ یعنی دانتوں کے ساتھ جب کوئی چیز پکڑ لی جاتی ہے نا بڑے مضبوط طریقے سے، یعنی پختگی اس کے ساتھ اس کے اوپر قائم رہنا ہے، مصطفیٰ کریم کی سنت اور صحابہ کرام کی سنت۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، تم اور نئی نئی بدعتیں، ان سب سے دور رہنا ہے۔ یہ ڈھول ہے، باجا ہے، یہ شادیوں کے اندر خرافات ہے، یہ ہماری زندگی کے اندر بہت سی اس طرح کی خرافات پیدا ہو گئی ہیں، یہ الگ الگ بے ڈھنگے قسم کے لباس ہیں، ان ساری چیزوں سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔ اور یہاں بدعت سے مراد وہ نیا کام ہے جو حضور کی سنت کے ساتھ ٹکرانے والا، جو حضور کی سنت کے ساتھ زور سے، جو حضور کی سنت کے ساتھ، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے ساتھ ٹکرانے والے، یعنی سنت چھوڑ دے اور بدعت کے اوپر عمل کرے۔ ورنہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ بھی ہے اور بدعت سیئہ بھی ہے۔ یعنی وہ بدعت جسے دین کا فائدہ ہو، اس کے اوپر عمل پیرا ہوگے ثواب ملے گا، اور وہ بدعت جس کی وجہ سے دین کا نقصان ہو اور سنت کا نقصان ہو، اس کے اوپر اگر بندہ عمل کرے گا تو یقیناً وہ گھاٹے میں آئے گا۔ اور اس کی بڑی بہترین تشریح اور توضیح حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کے اندر فرمائی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ بدعت جو ہے نا، یہ بدعت انہوں نے 5 قسمیں اس کی ہیں۔ یعنی وہ بدعت کہ جس کے اوپر عمل کرنا بسا اوقات واجب بھی ہوتا ہے۔ اب یہ بدعت واجبہ کون سی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے اندر نہ نوح پڑھائی جاتی تھی اور نہ صرف پڑھائی جاتی تھی۔ یعنی یہ بالکل صحابہ کرام کو نہیں پڑھایا جاتا تھا کہ مفعول معلوم یسمى فاعل، یہ مرفوع ہوتا ہے کہ منصوب ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ یہ قالا اصل میں قوالا تھا، اور اس طریقے سے نو صرف وغیرہ نہیں پڑھائی جاتی کیونکہ ان کی مادری زبان میں قرآن حکیم نازل ہوا تھا۔ یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، لیکن اگر کسی کو نو اور صرف نہیں آتی نا، وہ پھر اس کے بعد نہ حدیث سمجھ سکتا ہے نہ قرآن سمجھ سکتا ہے۔ تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اب علماء کے لیے یہ بھی واجب ہے کہ موقوف علیہ جو علوم ہوں، یعنی وہ علوم کہ جن کے اوپر قرآن و حدیث کا سمجھنا موقوف ہے، تو پھر ان علوم کی تحصیل یہ بھی واجب ہے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی جس کی وضاحت و صراحت ہوگی، تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تو کام تو بدعت ہے لیکن وہ بدعت واجب ہوتی ہے، اور کبھی کبھی بدعت جو ہے وہ مستحب ہوتی ہے، اور کبھی کبھی مباح ہوتی ہے۔ اب مستحب کس طریقے سے ہے؟ جیسے یہ مسجد اگر آپ بنائیں گے نا، تو مجھے بتائیے صحیح بخاری، مسلم، ترمذی اور ابو داؤد، ابن ماجہ، بہقی، نسائی، جتنا بھی ذخیرہ احادیث ہے کتب احادیث کے اندر کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے کہ مسجد کے اندر ٹائل لگاؤ، کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ کون سی ایسی مسجد ہے جس کے اندر ٹائل لگی ہوئی نہیں ہے؟ تو اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ تم میلاد شریف کا ثبوت، تو ہم کہہ رہے ہیں تم ٹائل کا ثبوت دے دو، ہم میلاد کا ثبوت دے دیں گے۔ تو وہ کہیں گے نا دیکھو جی یہ ٹائل یہ مسجد کے حسن کے لیے ضروری ہے، تو ہم کہتے ہیں میلاد ایمان کے حسن کے لیے ضروری ہے۔ تو میں یہ عرض کروں کہ یہ اس طریقے سے بدعت مستحبہ، یعنی وہ بدعت جو ہے تو بدعت، لیکن اگر اس کے اوپر عمل پیرا کریں گے۔ اب دنیا کے کسی مفتی سے آپ پوچھ لیجئے کہ میں مسجد کے اندر ٹائل لگانا چاہتا ہوں کیا ہے، تو کہیں گے مستحب ہے، فرض تو نہیں قرار دیں گے نا، اور اسی طریقے سے واجب بھی نہیں، لیکن مستحب ضرور کہیں گے۔ تو اب یہ مستحب ہے اسی طریقے سے، یعنی بدعت کبھی واجب بھی ہوتی ہے، کبھی مستحب بھی ہوتی ہے، کبھی مباح بھی ہوتی ہے۔
جیسے بہت زیادہ اچھے کھانے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حیات ظاہری کے اندر یہ 15 قسم کے کھانے تھے، ذرا مجھے کوئی بتائے کہ کیا یخنی آقا کریم علیہ السلام نے یا صحابہ کرام نے کھائی ہو، اور یا اس کے علاوہ یہ جو بریانی بنائی جاتی ہے یہ کہیں صحابہ کرام نے کھائی ہو یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے، یا اس طرح کے یہ الگ الگ قسم کے پکوان اور یہ تمہارے ہر ایک دسترخوان کے اوپر موجود ہیں، تو شریعت یہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ بدعت ضرور ہے لیکن یہ مباح بدعت ہے، اگر کھا بھی لوگے تو شریعت اسے منع نہیں کرتی۔ اور اسی طریقے سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بدعت جو ہوتی ہے وہ حرام بھی ہوتی ہے، اور بدعت جو ہے وہ مکروہ تحریمی بھی ہوتی ہے، یعنی یہ سارے اقسام حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور ان بزرگان دین نے بیان فرمائے ہیں۔ آج کے سلسلہ درس کی یہ حدیث پاک، اور یہ کافی محدثین نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، حضرت امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر، امام بزاز نے بھی، اور معجم صغیر کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور صاحب کتاب نے بھی۔ حضرت ابی شریح الخزائی حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقال، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے، آگے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مجلس لگی تھی، تو حضور نے ارشاد فرمایا الیس تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم اس چیز کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس چیز کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ قالوا بلا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، اس کی تو ہم گواہی دیتے ہیں نا، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور اس کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ تو پھر اس کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن طرفہ بید اللہ، یہ قرآن ہے میرے ہاتھ میں، اور اس کا ایک کنارہ، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وطرفہ بایدیکم، اور دوسرا کنارہ اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ جس وقت انسان طوفان کے اندر، سیلاب کے اندر گر جائے اور اسے اگر باہر نکالنا ہو نا، دنیا کے اندر آج تک ایک ہی طریقہ ہے، اس کا رسہ پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر اس رسے کا کنارہ وہ اپنے بدن کے ساتھ باندھ لیتا ہے، پھر دوسرا کنارہ مضبوط ہاتھوں میں ہوتا ہے تو اسے سیلاب سے باہر نکال لیا جاتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر سیلاب ہی سیلاب، کہیں کفر کا سیلاب، کہیں شرک کا سیلاب، کہیں طغیان کا سیلاب، اور کہیں جفا کا سیلاب، اور کہیں ظلم و سرکشی کا سیلاب، اور کہیں بے حیائی کا، اور طرح طرح کے سیلاب، اور اس سیلاب کے اندر امت مصطفیٰ اس وقت گھر چکی ہے۔ اس سے اگر باہر نکلنا ہے ایک ہی طریقہ ہے، قرآن حکیم کی تعلیمات کو اپنا لیا جائے، ان سارے سیلابوں سے اور سارے طوفانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ باہر نکال لے گا۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فتمسکوا بہ، اس سے خوب قرآن حکیم کو خوب مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اس کے اوامر کے اوپر عمل کرو، اس کے اندر جو نواہی ہیں اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے کتاب اللہ نے ان سے دور رہو، اور پھر اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے عبرت کے قصے بیان فرمائے ہیں ان سے عبرت حاصل کرو، اور اس کے اندر جو حکمتیں ہیں ان کے اوپر تم عمل پیرا ہو اور ان کو اپنانے کی کوشش کرو۔ فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اور جب قرآن حکیم کو تم مضبوطی کے ساتھ پڑھو گے تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ تم گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، گمراہ یہ فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ انسان اپنا راستہ گم کر دے، اور سیدھا راستہ بندہ جب گم کر دیتا ہے نا، پھر تباہی و بربادی کے علاوہ تو کچھ حاصل نہیں ہوتا نا۔ سیدھا راستہ یہاں سے روڈ کے ذریعے آپ جموں جائیں، لیکن کوئی آدمی ایسے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں زور زبردستی، اور یہاں کا لوکل لفظ ہے توڑ، وہ دے لے انسان اسی طریقے سے جائے تو راستے میں جنگل بھی ہیں، دریا بھی ہیں، حالت کیا ہوگی وہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ تو جو گمراہ ہوگا تو گمراہ ہونے کے بعد وہ ہلاک بھی ہو جائے گا، اور رب قدوس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک گارنٹی لی ہے کہ قرآن حکیم کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لو، اس کی تعلیمات کو اپنا لو، گمراہ بھی نہیں ہوں گے اور ہلاکت سے بھی اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔